اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا ان الفلک کہ کشتی تجری فی البحر چلتی ہے سمندر میں بنعمت اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ لیریکم تاکہ وہ تمہیں دکھائے من آیاتی اپنی نشانیوں میں سے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ بہت سی نشانیاں ہیں لکل صبار شکور ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے۔ ان سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے دلائل کو بیان کیا تھا، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ کیا آپ دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی ہے، بحری جہاز ہے، اور بحری جہاز میں سے بھی وہ والا جہاز جو سامان کو لے کر آتا ہے وہ کتنا بھاری بھرکم ہوتا ہے، کتنا وزنی ہوتا ہے، تو وہ سمندر میں سمندر کی لہروں کو چیرتا ہوا، اس کی موجوں کو چیرتا ہوا وہ اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ سارا بنعمت اللہ کی نعمت کے سبب سے ہے۔ یعنی پانی پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، پانی پر تمہاری کوئی قدرت نہیں ہے، اللہ نے پانی کو جو تمہارے کام میں لگا دیا ہے، تمہارے تابع جو کر دیا ہے، یہ اپنی نعمت کی وجہ سے کیا ہے۔ لیریکم من آیاتی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھلائے۔ جو باہری سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ اس بات سے خوب واقف ہیں کہ ان کو باہری سفر کے دوران اللہ تعالیٰ کی کن کن آیات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ سمندروں کی گہرائی ہے، سمندروں کی مخلوقات ہیں، اور پھر پانی کا اتار اور چڑھاؤ ہے، مد و جزر ہے، بہت ساری نعمتیں وہ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو لوگ بحری سفر کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں لکل صبار شکور ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے۔ دیکھیں کہ جب کشتی یا بحری جہاز وہ سمندر میں سفر کر رہا ہے تو سمندر میں طغیانی آ جاتا ہے، تو وہاں پر آدمی کے پاس ایک ہی طریقہ باقی رہ جاتا ہے کہ وہ صبر کرے، اللہ کے امر کا انتظار کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پانی کو اور اس کی لہروں کو قابو میں کر دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ کا امر ہوگا تو وہ بحری جہاز غرق ہو جائے گا، سب لوگ اس میں فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو وہاں پر بھی آہو بکا سے کام نہیں لینا، صبر سے کام لینا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ یوں ہی تھا، اور اگر بچ جاتے ہیں تو پھر شکر گزاری بھی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا دیا ہے، اس طغیانی سے بچا دیا ہے، اس آفت سے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا دیا ہے۔ تو ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور اس میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ اور جب ڈھانپ لیتی ہے ان کو موج ایک موج کالظلل جیسا کہ سایہ، دعوا اللہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہ الدین اس کے لیے عبادت کو، فلما نجاہم پھر جب وہ نجات دے دیتا ہے ان کو، الی البر خشکی کی طرف، فمنہم پھر ان میں سے کچھ لوگ
مقتصد میانہ رو ہوتے ہیں، وما یجحد اور نہیں انکار کرتا، بآیاتنا ہماری آیات کا، الا مگر کل خطار ہر عہد توڑنے والا، کفور ناشکرا۔ یعنی یہ سمندر ہی کی جو کیفیت ہے اسی کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب کشتی جا رہی ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب سمندر کی لہریں ہوتی ہیں تو کچھ لہریں آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ لہریں واپس جا رہی ہوتی ہیں۔ تو لہریں آ رہی ہوتی ہیں، ان کا جو یعنی اتار ہے وہ یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایک یوں سمجھے کہ پہاڑ چل کے آ رہا ہے، اور جو لہریں واپس جا رہی ہوتی ہیں تو ان لہروں کے زور سے آنے والی لہروں کو اللہ تعالیٰ توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت وہاں پر جو کیفیت بنتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ اس درمیان میں اگر کوئی کشتی آ جائے تو اس کشتی کا کچھ نہ بچے گا۔ تو وہ جو لہر سمندر کی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ڈھانپ لیتی ہے جیسا کہ سایہ انسان کے سر پہ آ جاتا ہے اور اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو اس وقت اتنی سخت وہ لہر کا توڑ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر اللہ کی قدرت نہ ہو، محض اللہ کا فضل نہ ہو، تو وہاں پر کشتی کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تو وہاں پر جب اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، اور وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس مصیبت سے بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہاں پر جو دل کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ خالصتاً وہ ہر طرف سے کٹ کر وہ اللہ کی طرف ہو جاتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتے ہیں اور وہ خشکی تک آ جاتے ہیں، یعنی سمندر کے درمیان تو وہ ہر وقت اسی خطرہ سے دو چار رہتے ہیں کہ کہیں ہم دوبارہ ہمارے اوپر موج آ جائے اور ہمیں غرق کر دے، ہمیں فنا کر دے۔ اور جب فلما نجاہم الی البر، اللہ تعالیٰ ان کو خشکی تک پہنچا دیتے ہیں، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ لوگ میانہ رو رہتے ہیں۔ میانہ رو رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ایک کیفیت تو وہ تھی کہ جب وہ غرق ہونے لگا تھا تو اس وقت خالصتاً وہ اللہ کو پکارتا تھا، ایک حد تو یہ ہے۔ دوسری حد یہ ہے کہ خالصتاً مشرک ہے۔ اس کے درمیان کی کیفیت یہ ہے فمنہم مقتصد، کہ کچھ شرک کرتا ہے اور کچھ اللہ کو پکارتا ہے، کچھ کام اللہ کے سپرد کرتا ہے کہ یہ کام اللہ کریں گے، اور کچھ کام وہ بتوں کے سپرد کرتا ہے کہ یہ کام فلاں بت کر لے گا، یہ فلاں پیر کر لے گا، فلاں بزرگ کر دے گا۔ تو فمنہم مقتصد، تو ان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جس خالص طریقہ سے، جس حنفیت کے ساتھ، دل کے توجہ کے ساتھ سمندر کی لہر میں جب یہ پھنسا تھا تو اس وقت اللہ کو پکارا تھا، اسی کیفیت کے ساتھ باہر نکل کر بھی اللہ کو پکارتا، اللہ کو اسی کیفیت کے ساتھ مانتا جس کیفیت کے ساتھ یہ جب سمندر کے اندر پھنس گیا تھا اس وقت وہ اللہ کو پکار رہا تھا۔ تو فمنہم مقتصد، یعنی کچھ لوگ تو ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو خالصتاً مشرک ہو جاتے ہیں، واپس آ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کام تو ہمارے بتوں نے کیے تھے۔ یہاں تک کہ بعض مشرکین کا کہنا یہ بھی تھا کہ اس بھمر سے بچانے والا بھی فلانا بت تھا، تو خالصتاً مشرک ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی نکل آتے ہیں کہ جو خالصتاً ایمان والے ہو جاتے ہیں۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ اسی پر شاہد ہے کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ وہ جب نکل کر جا رہے تھے اور وہ کشتی ان کی بھنور میں پھنس گئی تو وہاں پر جو ملا تھا اس نے اللہ کو پکارا، تو اس نے کہا کس کو پکارتے ہو؟ کہا کہ اللہ کو، اس مصیبت سے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ کہا یہی اختلاف تو ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ یہی بات کہتے ہیں جو تم یہاں پر کہہ رہے ہو۔ اگر اس مصیبت سے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بچاتا تو خشکی پر جا کر بھی کسی مصیبت سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچاتا۔ حضرت اکرمہ واپس آئے اور ایمان لے آئے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خالصتاً ایمان پر آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خالصتاً شرک پر ہی رہتے ہیں۔
فمنہم مقتصد، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میانہ رو رہتے ہیں، کبھی شرک کر لیا اور کبھی توحید پرست ہو گئے۔ وما یجحد بآیاتنا، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا، الا کل ختار کفور، مگر ہر عہد توڑنے والا اور ناشکرا۔ اللہ تعالیٰ سے کیا عہد کیا تھا؟ الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت تو سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور جب دنیا میں آیا ہے تو وہ اس عہد کو بھول گیا، تو گویا کہ اس نے اس عہد کو اللہ کے عہد کو توڑ دیا۔ جب اللہ کے علاوہ اور معبود اس نے تراش لیے، اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو اس نے رب مان لیا ہے، تو گویا کہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ اس نے توڑ دیا۔ اور دوسرا فرمایا کفور، مصیبت سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اور جب یہ بات سمجھتا ہے کہ مصیبت سے اللہ بچاتے ہیں، پھر دوسروں کو جب اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو یہ اللہ کی ان نعمتوں کا ناشکرا ہو جاتا ہے، اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا۔ الحمدللہ۔